نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات صدق الله العظيم۔ آج آپ حضرات کے سامنے جو مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے سود کے حوالے سے وعیدیں اور ایک اشکال کا عقلی جواب۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان میں بعض کی حرمت بہت سنگین درجے کی ہے، یعنی ان پر اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ سخت وعیدیں ان کے حوالے سے اتاری ہیں، اس لیے کہ ان میں ایک شخصی نقصان ہی نہیں تھا بلکہ اس میں معاشرتی، ریاستی، بین الاقوامی نقصان اور ظلم کا سلسلہ بہت زیادہ پایا جا رہا تھا کہ جس میں مظلوم طبقے مزید تنزل کی طرف اور تباہی کی طرف جا رہے تھے، اور جو امیر طبقے ہیں وہ بظاہر بڑے پھلتے پھولتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی آخرت کو بھی اور انجام کے اعتبار سے اپنی دنیا میں بھی تباہی و بربادی ان کا مقدر بنتی چلی جا رہی تھی۔ تو اس وجہ سے ایسے سنگین گناہ یعنی جس کے نتائج بڑے بھیانک ہوتے ہیں وہ سود ہے، اور اس سود کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے نبی نے بہت زیادہ وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ تو اس حوالے سے آج کے اس لیکچر کے اندر، اس ویڈیو کلپ کے اندر آپ حضرات کے سامنے اسی حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سود خور کو اعلان جنگ کیا ہے کہ اگر وہ سود خور اپنے سودی معاملات سے باز نہیں آتے تو ان کو اللہ فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، میری طرف سے اور میرے رسول کی طرف سے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جب اعلان جنگ ہو جائے جس آدمی کو، تو اس آدمی کی بربادی میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوگی۔ پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو جو ہے وہ مٹا رہے ہوتے ہیں، اس کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو مٹا رہے ہوتے ہیں، اس کو زائل کر رہے ہوتے ہیں، اور ویربی الصدقات، اور صدقات جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صدقے دیے جاتے ہیں ان کو اللہ بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کھجور جس کو اپنی قدرت کے ہاتھ میں اور اس کی آبیاری اور اس کی جو ہے بڑھاتے بڑھاتے پھر احد کے پہاڑ سے بھی بڑا کل انسان کے، مسلمان کے جو ہے نامہ اعمال کے اندر وہ تلے گا۔ اب یہاں دوسری طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 21ویں پارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اللہ تعالیٰ وہاں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم سود لیتے دیتے ہو بظاہر تم دیکھتے ہو تو یہ بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہ بڑھ نہیں رہا ہوتا بلکہ یہ اللہ کے ہاں گھٹ رہا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں یہ بڑھ نہیں رہا ہوتا۔ اور جو تم صدقات اللہ کے راستے میں دیتے ہو بظاہر تمہیں نظر آتا ہے کہ یہ کم ہو رہا ہے مال، حالانکہ یہ اللہ کے ہاں زیادہ ہو رہا ہوتا ہے۔ مضعفون، وہ لوگ اللہ کے راستے میں مال دے کر بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ تو خبر ہے، اس خبر کو اب وہی آدمی صحیح معنوں میں اس پر یقین کرے گا جو یعنی ایک مضبوط ایمان رکھنے والا ہوگا، وگرنہ اس خبر کے حوالے سے جہاں جو لوگ اللہ کو نہیں مان رہے وہ تو بالکل نہیں مانیں گے، اور جو اللہ کو مان رہے ہیں لیکن چونکہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے وہ دیکھتے ہیں کہ سود کی وجہ سے مال بڑھ رہا ہے، صدقات کی وجہ سے گھٹ رہا ہے، تو وہ اس آیت کو سنیں گے، ایمان بھی لے آئیں گے، لیکن ان کے دلوں کے اندر جو ہے وسوسے اور شبہات، شکوک، یہ چیزیں تو پڑی ہوں گی۔ اس وجہ سے یہاں پر ایک عقلی، اس اشکال کے عقلی جواب بھی ہمارے پاس موجود ہیں جن سے دل کو تسلی ہو سکتی ہے اور جو ایک مضبوط حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلا یہ اصول قائم کر لینا کہ جو چیز خرچ کی جائے گی وہ کم ہوتی جاتی ہے اور جو خرچ نہیں کی جائے گی وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ اصول ہی غلط ہے۔ وجہ یہ ہے، اس پر چند مثالیں ہم رکھتے ہیں آپ کے سامنے۔ مثلا ایک چشمہ ہے، اس میں سے آدمی پانی نکال رہا ہے تو بظاہر اس میں سے پانی کم ہوتا وہ نظر آ رہا ہے، لیکن ایک ٹین آپ پانی نکالیں گے تو آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے اس میں 2 ٹین پانی آ چکا ہوگا کم از کم۔
اور پہلے سے صاف شفاف میٹھا خوبصورت پانی آ چکا ہوگا، تو کم ہوا یا زیادہ ہوا؟ اسی طرح گھوڑے دیکھ لیں، اونٹ دیکھ لیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اس وقت جہاد میں بھی استعمال ہوتے تھے، جہاد ان کے ساتھ کیا جاتا تھا اور ان پر جہاد کیا جاتا تھا، لوگ ان کو بہت زیادہ ہر لحاظ سے استعمال کرتے تھے، ذبح بھی کر کے کھاتے تھے، تو ذبح بھی ہو رہے تھے، جہاد میں بھی مارے جا رہے تھے، اور بھی بہت سارے ان کا استعمال تھا، اور اس وقت پھر بھی وافر مقدار میں موجود تھے اور ان کا بحران پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آج گھوڑوں کا استعمال تقریباً ناپید ہو گیا ہے اور اونٹ تو بالکل ہی ناپید ہو گئے ہیں۔ ہم تو کئی مہینوں کے بعد جا کے کئی اونٹ دیکھتے ہیں اور پھر کئی ہفتوں کے بعد جا کے گھوڑا دیکھتے ہیں، حالانکہ آج بھی گھوڑیوں نے، اونٹنیوں نے بچے جننے نہیں چھوڑے اور آج ان کا استعمال بھی اس درجے کا نہیں ہے، تو اس کے باوجود ہم ان چیزوں کو بہت کم دیکھ رہے ہیں۔ تو خرچ نہیں ہے لیکن نہیں دیکھ رہے، اس دور میں خرچ زیادہ تھا لیکن دیکھے جا رہے تھے، تو اصول غلط ہوا کہ نہ ہوا مشاہدے کے خلاف؟ اور اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کتا جو ہے، کتیا، وہ کتنے بچے دیتی ہے، اور سانپنی وہ سانپ کتنے بچے دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سانپ آپ کو 6 مہینے نظر نہیں آتا، اور آپ پھر دیکھنے کے لیے سنیک ہاؤس میں چلے جاتے ہیں کہ جا کے سانپ دیکھتے ہیں، تو سانپ اتنے زیادہ پیدا ہونے کے باوجود، پیداوار اتنی زیادہ ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ ادھر سے کتیا جو ہے وہ 4 5 6 بچے دے رہی ہوتی ہے، اور ہم جو ہے ہفتے کے بعد جا کے کہیں جو کتا کوئی دیکھتے ہیں، حالانکہ کتے کا استعمال کوئی نہیں ہے، کوئی ذبح کر کے جو ہے سلسلہ کوئی چائنا نہیں ہے، پاکستان ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں نظر نہیں آتے۔ اس کے مقابلے میں آپ حلال جانوروں کو دیکھ لیں، حلال جانور روزانہ ذبح ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں ذبح ہوتے ہیں، اور جو کسر رہ جاتی ہے وہ آپ بقرہ عید پر جا کے نکال لیتے ہیں، پھر عقیقہ کے اس کے علاوہ ذبح ہوتے ہیں، پھر لوگ صدقے نظر نیاز کے طور پر جو مانتے ہیں، منت منوتی، وہ اس میں الگ ذبح ہوتے ہیں۔ تو اتنا کچھ خرچ ہونے کے باوجود کبھی آج تک آپ نے یہ سنا ہے کہ کسائیوں نے، قصابوں نے یہ کہا ہو کہ بھائی جانور کم ہو گئے ہیں لہٰذا جانور اب جو ہے گوشت نہیں ملے گا اتنے عرصے تک، اب جانوروں کی نئے جو ہے وہ دریافت ہوگی اور نئے جو ہے وہ پیدا ہوں گے، تو پھر اس کے بعد تو یہ اللہ کا ایک قدرتی تکوینی نظام ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اور اسی اللہ نے جب ہمیں خبر دی ہے کہ سود میں مال بے شک بڑھتا ہوا نظر آئے، یہ تباہ کر دے گا ایک دن سب، جس گھر میں آئے گا وہ گھر تباہ، جس ریاست میں آئے گا وہ ریاست تباہ۔ آج ہمارے پاکستان کا حال دیکھ لیں، سودی قرضے لے لے کے کیا معاملات اور کیا مسائل ابھی تک رو رہے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی آج مسلمان پریشان ہیں، ملکی اعتبار سے، ریاستی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، پھر جن لوگوں نے ذاتی طور پر قرضے ایسے لیے ہیں تو ان کا حال کیا ہوا ہے، اور پھر ان کو جتنا لیے تھے اس سے 4 گنا زیادہ دے کر بھی وہ پھر بریو ذمہ نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے اس خبر پر ہمیں یقین کر لینا چاہیے، بالکل مشاہدہ کے اور عقل کے عین مطابق ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ان مثالوں سے آدمی اس کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ یہ تو تھا اشکال اور اس کا ایک جواب۔ تو میں 2 قسم کے یعنی وعیدیں بیان کر رہا تھا، تو ایک تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا اور اپنی طرف سے اور رسول کی طرف سے، اور دوسرا یہ کہ سود میں مال اللہ تعالیٰ اس کو گھٹا رہے ہوتے ہیں، اس کو مٹھا رہے ہوتے ہیں اور اس کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اور تیسری جو چیز ہے، تیسرا ہم حدیث کو دیکھتے ہیں، احادیث کے اندر کیا ہے، تو حدیث ہمارے پاس جو ہے وہ بہت ساری روایات، آپ علیہ السلام نے بہت کھول کے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، اور یہ مسئلہ چونکہ میں نے اس کی سنگینی شروع میں بیان کر دی ہے کہ یہ صرف فرد واحد کی تباہی نہیں، پورے معاشرے کی اور پورے ریاست کی اور بین الاقوامی تباہی کا سبب یہ سود ہے، اس وجہ سے اس کے بارے میں بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ حدیث ہمارے پاس موجود ہے۔ مثلا نمبر 1 حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا 7 بڑے مہلک گناہ جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان میں سے آپ علیہ السلام نے 7 میں سے ایک گناہ سود یہ مہلک گناہ ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور یہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ نمبر 2، صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے جس میں آپ علیہ السلام نے 4 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے کہ نمبر 1 سود کھلانے والا، نمبر 2 سود کھانے والا، نمبر 3 سود کے اوپر گواہ بننے والے، اس دستاویز کے اوپر، اور نمبر 4 اس کے اوپر اس کو جو ہے اس کو لکھنے والا اور اس پر گواہ بننے والا، 4 ہو گئے۔ اسی وجہ سے بینک کی جو سودی بینک ہیں ان کی نوکریوں کو اور داخلی عملے کی تنخواہوں کو اس وجہ سے علماء نے ناجائز کہا ہے
کہ وہ سود کے معاملات کو لکھ رہے ہوتے ہیں، اس پر گواہ بن رہے ہوتے ہیں اور اس میں معاون ہوتے ہیں، اور سود بینک ادارہ جو ہے وہ سود کھلانے والا ہوتا ہے، تو یہ کھلانے میں اس کے مددگار ہوتے ہیں، اور سسٹم کے چونکہ چلانے والے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی تنخواہیں ناجائز اور حرام ہیں۔ تو یہ بھی بخاری کی ایک روایت جس میں 4 آدمیوں پر لعنت ہو گئی۔ تو اسی طرح جو ہے دیکھ لیں کہ تیسری جو ہمارے پاس حدیث ہے، کہ جو حدیث جو ہے مستدرک کی حاکم کے اندر آئی ہوئی ہے، اور اس میں آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ 4 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے، اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ ان میں سے ایک شراب کا عادی، اور دوسرا سود خور، اور تیسرا یتیم کا مال کھانے والا، اور چوتھا جو ہے والدین کا نافرمان، یہ شخص۔ پھر اسی طرح ہمارے پاس چوتھی حدیث ہے کہ جو ابن ماجہ کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر آئی ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا سود کے اندر جو برائی پائی جاتی ہے اس کے 70 درجے ہیں، اور اس میں کم از کم ادنا درجہ جو ہے، یعنی ادنا ترین درجہ، وہ معاذ اللہ استغفر اللہ ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کا ہے۔ یعنی جتنا گناہ یہاں ہوتا ہے ایک ادنا درجے کا گناہ وہاں، اور پھر جب یہ ادنا درجہ ہے تو اس سے اوپر 69 درجے، آپ خود شمار کر لیں وہ کتنے بڑے گناہ ہوں گے۔ پھر 5ویں نمبر پر حدیث ہمارے پاس آپ علیہ السلام نے فرمایا بستی میں سود، جس بستی کے اندر سود اور زنا عام ہو جائے تو گویا اس بستی والوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی، یعنی اپنے آپ کو اس کا مستحق بنائی دی عذاب۔ اور یہ حدیث جو ہے ہمارے پاس یہ مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے۔ نمبر 6 مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام نے معراج کی تفصیلات بیان فرمائی، اور اس میں یہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک جو ہے بہت بڑے جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا کمرہ، ایک لوگ ہیں اور ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں، ایسے پیٹ جیسے کہ کمرے ہوتے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے اژدہا سانپ ہیں جو ان کے اندر دوڑ رہے ہیں، اور باہر سے ایسے نظر آ رہے ہیں تو صاف صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا فرشتے سے یہ کون ہیں جو اتنے بڑے بڑے پیٹ والے اور جیسے کمروں جیسے پیٹ ہیں اور اس کے اندر بڑے بڑے اژدہا سانپ جو ہے وہ چل رہے ہیں؟ تو فرشتے نے بتایا کہ یہ سود خور ہے، سود خور ہے۔ پھر اس طرح حدیث نمبر 7 جو صحیح بخاری کے اندر آئی ہے، جس میں روحانی معراج آپ علیہ السلام کی خواب کا ذکر ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص کو دیکھا جو خون کی نہر کے اندر ہے اور وہ کنارے پر نکلنا چاہتا ہے، تیرتے ہوئے کنارے پر آتا ہے، جیسے ہی ذرا اوپر کنارے دہانے پر پہنچتا ہے تو وہاں کھڑا ایک آدمی ہے جو اس کو ایک پتھر اس کے منہ پر مارتا ہے، اور وہ لڑکتا ہوا وہ جا کے دوبارہ اس نہر کے اندر گر جاتا ہے، اور وہ پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، یہی حال اس کا ہو رہا ہے۔ تو میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ سود خور ہے۔ اسی طرح ایک روایت نمبر 8 معجم طبرانی کی روایت ہے، اس میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے سود، زنا اور شراب نوشی عام ہو جائے گی، پھیل جائے گی۔ چنانچہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کتنی عام ہو گئی ہیں، اور معاذ اللہ بدکاری کے حوالے سے جو چھوٹے بچوں کے اور بچیوں کے کیس اس وقت آ رہے ہیں، جو ظلم و صفاقی کی انتہا اس وقت نظر آ رہی ہے، جس میں انسانیت بھی شرمساری میں اور جو ہے خوف میں کام جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور انسان کہاں تک جا پہنچا ہے۔ تو اس قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ باقی سود کی نئی نئی شکلیں، خود جو ہے سرکار اس کی سرپرستی کرتے ہوئے نئی نئی سکیمیں نکال رہی ہے اور نئی نئی صورتیں نکال رہی ہے، اور شراب نوشی کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرح کے فنکشن کے اندر اور جو ہے بڑے بڑے دفاتر میں اور سرکار کے دفاتر میں اور جو ہے اس قسم کے وہ بھی بہت زیادہ عام چل رہی ہے۔ نمبر 9 مسند احمد کی روایت، تو یہ جو روایت تھی معجم طبرانی کی تھی، اور نمبر 9 مسند احمد کی روایت ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل کریں گے اور آئینہ سود کی ایک قسم ہے بے کی، وہ کاروبار کرنے لگ جائیں گے، سودی کاروباروں میں لگ جائیں گے، تو جہاد کو چھوڑ بیٹھیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط فرما دیں گے، اور یہ عذاب اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک کہ ہم دوبارہ دین کی طرف واپس نہ لوٹ جائیں، تو اس وقت تک یہ عذاب رہے گا۔ آج ہمیں نظر آ رہا ہے ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل کیا، باقی شیطان کے راستے میں ہم لاکھوں خرچ کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، اور سودی معاملات میں ہم گرے پڑے ہیں، تو اللہ کا عذاب ہے، اس وجہ سے ہم رو رہے ہیں سارے۔ اسی طرح جو ہے نمبر 10 مسند احمد کی روایت ہے
کہ میری امت کے کچھ لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا، بندروں اور خنزیروں کی شکل میں ان کو مسخ کر دیا جائے گا، اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی کہ وہ شراب پی رہے ہوں گے، ریشم مرد ہو کر پہن رہے ہوں گے، اور ناچنے والی گانے والیاں ان کی محفلوں کے اندر ہوں گی، اور وہ سود بھی کھا رہے ہوں گے۔ نمبر 11 صحیح مسلم کی روایت ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے منا میں جو خطبہ دیا تھا، اس منا کے خطبہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو باتیں ارشاد فرمائی تھی ان میں سے یہ بھی تھا، میں اعلان کرتا ہوں سود کی حرمت کا، سود حرام ہے، اور اس سے پہلے جتنے سودی بقایا جات تھے بس وہ سارے چھوڑ دو، اور جو اصل رقم ہے وہی لو، اور باقی سودی کھاتا جات کو چھوڑ دو، زائد رقموں کو۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کام میں سب سے پہلے اپنے سے شروع کرتا ہوں، اپنے خاندان سے، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے چچا ہیں، ان کے بہت زیادہ سودی بقایا جات ہیں، میں ان کی طرف سے ان سب کے معافی کا اعلان کرتا ہوں، بس وہ نہیں لیے جائیں گے، لہٰذا اب تم بھی ہمت کرو۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک روایت نمبر 12 مصنف ابن ابی شیبہ، اس کے اندر روایت موجود ہے کہ نجران کے عیسائیوں سے آپ علیہ السلام نے جو معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کے وقت میں آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے جو سودی کاروباری ہیں، سودی کاروبار جنہوں نے کیا ہے، وہ اس معاہدے کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ سودی معاہدے میں یعنی سودی کاروبار کرنے والے اس معاہدہ کے اندر جو صلح کا امن کا معاہدہ ہو رہا ہے اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح نمبر 13 مصنف عبد الرزاق، اس کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، انہوں نے فرمایا مسلمانوں تم یہود و نصارہ اور مجوس کے ساتھ کاروبار نہ کرو، کہ وہ کیوں نہ کرو؟ وہ سودی کاروبار کرتے ہیں۔ اچھا، ان دو روایتوں سے یہ جو 12 اور 13 میں آئی ہیں، ان سے یہ بھی پتہ چلا، وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا جو فقہا کے درمیان میں اختلافی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آیا غیر مسلم سے سودی قرض لینا یا غیر مسلم جو ملک ہیں ان کے اندر غیر مسلموں کے بینکوں سے سودی قرضہ لینا، تو بعض اس کو جائز کہتے ہیں، لیکن اس میں بھی احتیاطی فتویٰ عام طور پر جو تفصیل آتی وہ یہی ہے کہ ناجائز ہی ہے۔ ویسے بھی یہود کو بھی سود کھانے کے حوالے سے ان پر نکیر ہوئی ہے قرآن کریم کے اندر، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ، تو وہاں پر چونکہ سود کا معاملہ تو وہاں بھی غلط تھا، وہ الگ بات ہے ان کے اعمال کے اندر پایا جا رہا تھا معاملات میں۔ تو بہرحال ان دو روایتوں سے بھی پتہ چلا کہ سودی معاملات چاہے مسلمان سے کرے یا کافر سے کرے، کافر بینک سے کرے، کافر ملک اور ریاست کے اندر ان سے کرے، بہرحال یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہیں۔ اور نمبر 14 جو ہے وہ یہ دارقطنی کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا سود کا 1 روپیہ 36 بار بدکاری سے بھی بدتر ہے، 36 بار بدکاری سے بھی بدتر ہے، تو یعنی 36 بار بدکاری کا گناہ اس سے بھی 1 روپیہ 1 درہم جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ نمبر 15 اغاثۃ اللہفان، ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر جو ہے اس اغاثۃ اللہفان ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ تجارت کے نام پر لوگ سود کو حلال قرار دینے لگ جائیں گے، تجارت کے نام پر۔ آج بھی وہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں بینکوں میں اور دائیں بائیں ادھر ادھر نجی اداروں میں لوگ جو ہے تجارت کے نام پر سود کو عام کر رہے ہیں، اور تجارتی شکلوں کے نام پر اس کو عام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سود ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے 15 کے قریب روایات اور قرآن کریم کے 2 مقام جو ہیں وہ اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھے، اور اشکال کا جواب بھی دیا ایک عقلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔